اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا لاکھ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو ماہ رمضان المبارک میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے روزے، صلاۃ و تراویح، صدقات و خیرات، زکوٰۃ کو اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے۔ اللہ کریم سیدہ زہرا پاک کے صدقے عالم اسلام کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت سیدہ زہرا پاک کی چادر کا صدقہ عالم اسلام کی بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک زیادہ محبوب میں ہوں یا فاطمہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے اور عزت سب سے زیادہ تیری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اور ایک سسر ہونے کی حیثیت سے آج کے معاشرے کے لیے ایک نمونہ ہے کہ بیٹی اور داماد کو عزت کس طرح دی جاتی ہے۔ ہم جب زمانہ جاہلیت کو پڑھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس دور کے اندر سگا باپ اپنی بیٹی کو زندہ قبروں میں، گڑھوں میں، کنووں میں پھینک آتے تھے، اور اللہ کے نزدیک یہ جرم اتنا برا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے جن کو ان کے باپوں نے جاہلیت کی بنیاد پر زندہ قبروں میں گاڑ دیا تھا، اللہ رب العزت قیامت والے دن ان بچیوں سے سوال کرے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ اور اس کے آگے مفسرین نے احادیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے باپوں سے اتنا سخت ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر ان کے باپوں سے کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ ان سے گفتگو بھی نہیں فرمائے گا۔ اتنا بڑا جرم اللہ کے نزدیک بیٹی کو قتل کرنا ہے۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ یہ وہ دور تھا کہ جب باپ اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں پھینک آتا تھا، اور اس دور میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس دور میں باپ اپنی بیٹی کا وجود برداشت نہیں کرتا تھا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل بیت سے محبت کرتا کرتا مر جائے، اللہ قیامت والے دن اس کو شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں فرض ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر حضور کی محبت اور حضور کی اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت فرض ہے۔ ایک بندے کے نامہ اعمال میں ساری نیکیاں ہوں، لیکن اگر صحابہ اور اہل بیت کی محبت نہیں ہے
تو اس کی نیکیاں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا حساب و کتاب ضرور ہوگا، لیکن اگر اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت دامن میں نہیں ہے تو یہ نیکیاں کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ اس واسطے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے، اللہ جب تک ہم جئیں اور جب مریں اہل بیت اور صحابہ کی محبت میں مریں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، کبھی بھی ہماری زبان سے ایسا جملہ نہ نکلے جس جملے سے کسی بڑے کی بے ادبی کا پہلو بھی نکلتا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی حضور سے بات کرتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہوں۔ سارے یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، اور حضور فرماتے ہیں فاطمہ تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پردہ ہے، آپ کی سیرت میں جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ آپ کی پاکی، طہارت اور آپ کا پردہ ہے۔ آج 3 رمضان ہے، آپ ٹیلی ویژن صبح کو دیکھیں یا رات کو دیکھیں تو ٹی وی چینلوں کے اوپر بے پردہ خواتین بیٹھ کے سیدہ زہرا پاک کے پردے کی باتیں کر رہی ہیں۔ خود بے پردہ اور موضوع ہے سیدہ زہرا پاک کا پردہ، اور سامنے بڑے بڑی جناح کیپیں پہن کے بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے مولوی بھی بتا رہے ہوتے ہیں جی سیدہ زہرا پاک کا پردہ یہ تھا۔ اور بھائی پہلے جو تیرے سامنے بیٹھا ہے پہلے اس کو بتا کے پردہ کرنا کیسے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بغداد کے پیر، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیرانے پیر ہیں، اور جنید بغدادی غوث اعظم کے بھی پیروں میں آتے ہیں، اس چوٹی کے پیر۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا کوئی عورت کسی مرد سے بغیر پردے کے پڑھ سکتی ہے؟ اگر کسی عورت نے تعلیم حاصل کرنی ہو مرد سے تو کیا وہ بغیر پردے کے پڑھ سکتی ہے؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سنو، پڑھانے والا اگر حسن بصری ہو، یہ تابعی ہیں اور مولا علی کے شاگرد ہیں، حسن بصری نے 80 صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے، فرمایا اگر پڑھانے والا حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اور جس مقام پہ پڑھنا ہے وہ کعبے کا صحن ہو، اور جو پڑھنا ہے وہ اللہ کا قرآن ہو، تو فرمایا پھر بھی بغیر پردے کے پڑھنا پڑھانا جائز نہیں ہے۔ پڑھانے والا حسن بصری، پڑھنے والی رابعہ بصری، جس جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہے وہ کعبے کا صحن ہے، اور جو پڑھنا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا پھر بھی ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر پردے کے بیٹھ کے پڑھ لیں۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں فتنے تھے لیکن کم تھے۔ آج تو ہماری فنگر ٹپ کے نیچے پوری دنیا کے فتنے کھڑے ہیں، اور آج کے دور میں کوئی مولوی کہے جی ہم تو بس وہاں دین کی بات کرنے چلے گئے تھے، بھائی یہ تو وہ مثال ہوگی نا، بندہ دودھ کا پیالہ پکڑا ہے اور باغتا ہوا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دودھ چھلکتا بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سامنے بیٹھیں اور شیطان آپ کو تنگ نہ کرے؟ آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ اگر ہم کسی شادی کی تقریب میں چلے جائیں اور کوئی خاتون بغیر پردے کے سامنے سے گزر جائے تو شیطان حملہ آور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولے رو صحیح یار، ہم پہ شیطان اتنا حملہ آور ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ شیطان بھی ڈبل ہو ان کے اوپر حملہ نہیں کرتا ہوگا۔ اس واسطے اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ سیدہ زہرا پاک کی تعلیم کا بس ایک جملہ یاد رکھیں، ایک جملہ آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا کہ زہرا کے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ تعلیم آج کی نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والوں کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے کہ سیدہ زہرا پاک نے فرمایا تھا کہ میرے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ آج خود کو سیدہ زہرا پاک کی غلام بھی کہیں، لونڈیاں بھی کہیں، اور پھر یہ نعرہ لگایا جائے کہ میرا جسم میری مرضی، تو یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے۔ سیدہ زہرا پاک کی جو تعلیم تھی وہ ایک بات میں، ایک جملے میں سمجھ لیں
کہ کفن کے اوپر بھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم تو علی کے ملنگ ہیں۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کسی مرد کی غیرت کو چیک کرنا ہو کہ بندہ کتنا غیرت مند ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ اس کی عورت کے لباس کو دیکھو، جتنی اس کی عورت پردے میں ہوگی اتنا مرد غیرت مند ہوگا۔ اب اس سے اگلا جملہ میں نہیں بولتا، ہم سب کتنے غیرت مند ہیں اس کا اندازہ تیل مہندی پہ ہوتا ہے، عام دنوں میں نہیں ہوتا۔ کیا کبھی کسی نے یہ تصور بھی کیا تھا کہ مسلمان کی بیٹیاں سر عام ناچیں گی؟ ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہے گی تو بھی ناچ، باپ کھڑا ہوگا، بھائی کھڑا ہوتا ہے، شوہر کھڑا ہوتا ہے، بیٹا کھڑا ہوتا ہے، عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی اس امت پہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ امت کے اندر سکون کیوں نہیں ہے، فضا میں سکون کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم شریعت کو قدموں کے نیچے روندیں گے تو پھر اس طرح کے تو حالات ضرور ہوں گے نا۔ یہ تھا آج کے موضوع کا ایک حصہ۔ دوسرا حصہ جو موجودہ ملکی حالات ہیں، آپ سب کے سامنے کوئی بات بھی ڈکی اور چھپی نہیں ہے۔ آج کی نشست میں ہم نے یہ صرف سمجھنا ہے کہ ان سارے حالات کا ذمہ دار کون ہے۔ آخر 80 لوگ شہید ہوئے، 2 پولیس والے شہید ہو گئے، مارنے والے بھی مسلمان تھے، مرنے والے بھی مسلمان تھے، مرنے والے بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، مارنے والے بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، مرنے والے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مرنے والے بھی کہہ رہے تھے، مارنے والے بھی کہہ رہے تھے۔ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ 80 لوگ شہید ہو گئے، 2 پولیس والے شہید ہو گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ساری کائنات مل کے ایک ناحق خون کر دے، ایک ناحق قتل کر دے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ ساری مخلوق کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دے۔ آج لوگ کعبہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، جی ہم کعبے چلے جائیں، کعبے کی زیارت کر لیں، کعبے کا طواف کر لیں۔ میرے حضور نے کعبے کی طرف یوں اشارہ کر کے فرمایا، کعبے سن، تیری عظمت، تیری رفعت، تیری شانیں بہت ہیں، لیکن یاد رکھنا کعبے تجھ سے افضل ایک مسلمان کا خون ہے، جس کا خون کعبے کی حرمت سے زیادہ حرمت والا تھا، اس کو بے رائے گاہ پاکستان کی سڑکوں پہ بہایا گیا۔ افسوس ہمیں اپنے آپ کے اوپر بھی کرنا چاہیے کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے ان کا دفاع بھی نہیں کر سکے۔ بہت سارے لوگ آج بھی اس گمان میں گھوم رہے ہیں کہ یہ جو لبیک کا نعرہ ہے یہ سیاسی نعرہ ہے۔ او بھائی، یہ وہ نعرہ ہے جو صحابہ مدینے کی گلیوں میں لگایا کرتے تھے۔ لبیک کے نعرے سے تو کسی کو اختلاف نہیں نہ ہونا چاہیے۔ سیاسی نقطہ نظر سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی جماعت سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، علماء سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کے طریقہ کار سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن لبیک کے لفظ کے ساتھ تو کوئی اختلاف نہیں نہ ہو سکتا۔ اس ساری صورتحال کے ذمہ دار وفاقی وزراء ہیں۔ علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ نہ کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی کر رہا ہوں، نہ میں کسی مذہبی جماعت کی نمائندگی کر رہا ہوں، نہ میرے پاس کسی مذہبی جماعت کا کوئی عہدہ ہے۔ میں جو کہوں گا اپنی ذمہ داری پہ کہوں گا، اس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا۔ ہم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ایک فیصلہ کریں، تھوڑی توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ آخر فرانس کا سفیر کیوں نہیں نکالا گیا؟ توجہ کے ساتھ نا، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو میڈیا پہ نہیں آتی، اور ایک بات کو یاد رکھیں، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور اپنی ذمہ داری پہ کہنے لگا ہوں۔ موجودہ زمانے کے اندر سب سے بڑا جو دلال ہے وہ میڈیا ہے، سب سے بڑا بکاؤ ہے تو میڈیا ہے۔ میں ایک لفظ بولوں گا تو آپ کو سارا پردہ بالکل صاف ہو جائے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ جب کسی جگہ پہ دہشت گردی کا حملہ ہوتا تھا تو لوگ کیا کہتے تھے میڈیا والے؟ کہ تحریک طالبان نے ذمہ داری قبول ہے۔ بولے تو صحیح یار، کیا لفظ لکھتے تھے؟ تحریک، یار بولو تو صحیح یار، میں بول رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کم از کم ہم حضور کے لیے زبان تو ہلا سکتے ہیں نا یار۔ میڈیا کے اوپر کیا خبر چلتی تھی؟ تحریک طالبان، یعنی میڈیا اتنا دلال ہو گیا کہ تحریک طالبان تو لکھ سکتا ہے،
لیکن جب تحریک لبیک کی بات آئی تو اس نے کیا لکھا کہ ایک مذہبی جماعت دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے. اتنی بھی شرم نہیں رہی کہ تم تحریک لبیک کا نام لکھو. اور نام کب لکھا؟ جب اس پہ پابندی لگا دی گئی. ایک بات کو یاد رکھیں، میں ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، یہ پابندی ختم ہو جائے گی. تحریک لبیک الیکشن لڑے گی اور یہ کیس جیتے گی. میں اس کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ میرے پاس اس تحریک کا کوئی عہدہ ہے. بہت سارے لوگ نا ابھی بھی اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے، یہ لوگ ایسا ہر سال کیوں کرتے ہیں. میں پہلے ایک جملہ بول دوں پھر گفتگو کرتا ہوں. مسئلہ سعد رضوی کی گرفتاری کا نہیں ہے. آپ اس کو 1 مہینہ اور جیل میں رکھیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن مسئلہ میرے حضور کی نبوت کا ہے، مسئلہ حضور کی عزت کا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ایک امیر کی گرفتاری ہوگی تو لوگوں نے یہ کر دیا، اور بھائی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جیلوں میں مرد ہی جایا کرتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہجڑوں کی فوج جیل میں چلے گئی ہو. جیل میں ہمیشہ مرد جاتے ہیں، اور وہ مرد کا بچہ ہے، اس کا باپ اس کو سکھا کے گیا کہ دین پہ کیسے کٹ مرنا ہے. ہم لوگ نا صرف جنازہ پڑھنے والی قوم ہے. آپ کو ابھی خادم صاحب کے جنازے نے یہ سبق نہیں بتایا کہ ایسے جنازے دہشت گردوں کے نہیں، مصطفیٰ کے عاشقوں کے ہوا کرتے ہیں. مرنے والے تو کتنے مرتے ہیں، لیکن ایسے جنازے عاشقوں کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے. لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، دیکھیں جی ایسی مسجد میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، فوج اٹھا کے لے جائے گی، آرمی اٹھا کے لے جائے گی، رینجر اٹھا کے لے جائے گی، پولیس اٹھا کے لے جائے گی، ایجنسیاں اٹھائیں گی. بھائی مجھے اٹھائیں گی نا، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کم از کم حضور کے نام پر پہرا تو دینا سیکھیں یار. اب لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں بتاتا ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا 2004 5 6 اور 7 یہ جتنا دور تھا ہالینڈ اس وقت حضور کی گستاخیاں کرنے میں سر فہرست تھا. آپ جانتے ہیں مسلمانوں نے صرف پاکستان نے 1 مہینہ کتنا بولے لو صحیح یار، 1 مہینہ ہالینڈ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا تھا. 6.5 ارب ڈالر کا نقصان اس کو 1 مہینے میں ہوا تھا. ہم مسلمان اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جو میرے نبی کا گستاخ ہے میں اس کی بنائی ہوئی چیز استعمال نہیں کروں گا. ہم اتنا بھی نہیں کرتے. آپ دیکھیں یہ پچھلے دن ہے نا، پچھلے مہینے میں جب یہ شور ہوا تھا کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، ہمارے میڈیا کی دلالی دیکھیں. وہ ایک شو لگتا ہے جیتو پاکستان کے نام سے، میں دیکھتا تو نہیں ہوں لیکن اس کا ایک وہ جب یہ ایشو بن کے آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ شو بھی ہوتا ہے کوئی. اس شو کے اندر میڈیا نے باقاعدہ یہ آفر اناؤنس کی کہ جو LU یہ جو بسکٹ ہوتے ہیں، پاؤڈر ہوتے ہیں LU کمپنی کے نام سے، یہ ساری فرانس کی پروڈکٹ ہوتی ہیں. اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ آفریں لکھ دی کہ آپ اس کی چیزیں خریدیں، اس کی مصنوعات خریدیں تو آپ کو باہر آئے دی جائیں گی. کیوں دی جائیں گی؟ کہ فرانس کو اس مہینے کے اندر لاکھوں ڈالروں کا نقصان ہوا تھا. یہ ٹوٹل جو پیٹرول پمپ ہے اس نے اپنے پمپ کے اوپر بینر لکھوا کے لگوائے تھے کہ آپ 1 ہفتہ مسلسل پیٹرول ڈلوائیں، اس کے بعد قرآن اندازی ہوگی تو آپ کو اتنے لیٹر پیٹرول فری دیا جائے گا. آخر ان کو یہ اشتہار بازی کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مسلمان بیدار ہو گئے. ہم تو حضور کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے نا. میڈیا کے اوپر تحریک طالبان کا تم نام لکھ سکتے ہو، تمہیں تحریک لبیک کا نام لکھتے ہوئے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اور جب پابندی لگ گئی تو ہر اینکر کی زبان پہ یہی جملہ تھا کہ تحریک لبیک پہ پابندی لگ گئی. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، تھوڑی توجہ کیجئے گا. نہ مجھے مسجد کی پرواہ ہوتی ہے نہ اپنی ذات کی پرواہ ہوتی ہے، لیکن ایک جملہ یاد رکھیں، یہ جتنے پیر اور جتنے مولوی دین سے غداری کر گئے ہیں نا، آپ دیکھیے گا ان قریب ان کا یہ وہم ذہن سے نکل جائے گا، یہ نشہ ان کا اتر جائے گا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. ساری زندگی حضور کے نام کا کھایا، ساری زندگی حضور کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو بوسے دلوائے، اور یہ حضور کے لیے زبان سے 2 جملے بھی نہیں کہہ سکے. ایک جملہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، جتنا ادب پیروں نے اپنا سکھایا ہے نا، اگر اتنا ادب حضور کا سکھایا ہوتا نا تو آج کسی پیر کو یہ اعلان بھی نہ کرنا پڑتا کہ تم باہر رہو.
یہ پیروں نے اور مولویوں نے اپنا ادب سکھایا، حضور کا ادب نہیں سکھایا۔ ہم لوگ پھر چڑھاوے جا کے انہی کو دیں گے، انہی کے ہاتھوں کو جا کے بوسے دیں گے۔ اور بھائی اس بات کو یاد رکھو، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان کی جتنی شانیں ہیں، جتنی رفتیں ہیں، وہ ساری کی ساری حضور کی نسبت کے ساتھ ہیں۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، اہل بیت کا احترام ہے، ان کے قدموں پہ قربان ہے تو حضور کے نام کی وجہ سے۔ ہم کسی عالم کا ادب کرتے ہیں تو حضور کے نام سے، کسی پیر کا ادب کرتے ہیں تو حضور کے نام سے۔ اگر حضور کی عزت کی، ناموس کی حفاظت نہیں ہے تو پھر کسی کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ کچھ مولویوں کو اسلام سے زیادہ اسلام آباد کی فکر ہوتی ہے۔ اگر ان مولویوں کو اسلام آباد سے زیادہ اسلام کی فکر ہوتی نا تو آج امت پہ یہ حالات نہ ہوتے۔ آج مولویوں کے تجزیے نہیں سن رہے، دیکھیں جی یہ غیر شرعی ہو رہا ہے، یہ غیر آئینی ہو رہا ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہم دے سکتے۔ اس واسطے اس بات کو ذہن میں رکھیں، جتنا ادب مولوی اپنا سکھاتے ہیں نا، اگر اتنا ادب حضور کا سکھایا جائے نا تو آج امت اتنی پریشان نہ ہوتی۔ آپ جو نذرانے جا کے درباروں پہ دے کے آتے ہیں، وہاں پیر کتے لڑا رہے ہیں، وہاں گھوڑوں کی ریسیں لگوائی جا رہی ہیں۔ آپ نے کبھی یہ خبر سنی ہے کہ جی فلاں آستانے سے 1 سال کے بعد اتنے علماء تیار کر کے امت کو دیے گئے ہیں؟ باپ ساری زندگی کاروبار کرتا ہے نا تو جو وہ اثاثہ چھوڑ کے جاتا ہے نا تو ہم بلا کے کہتے ہیں پتر اپنے پیو دی کمائی تے عیش کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ بولے تو صحیح یار، اور تھوڑا بولو تو صحیح یار، ایسا ہی ہے۔ میں ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، یہ جتنے آستانے ہیں نا، یہ جتنے پیر زندہ ہیں، یہ سب اپنے بڑوں کی کمائی کھا رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اپنے بڑوں کی کمائی کھا رہے ہیں، ان کا ذاتی کردار کچھ بھی نہیں ہے۔ او بھائی میرے نبی کے دین پہ حملہ، آج لوگ پریشان ہیں تحریک کی، او بھائی تحریک کو چھوڑ دو، آپ نہ اس کے پاس جاؤ، اس کے نہ حمایت کرو، اور کم از کم حضور کی عزت کی تو بات کرو نا یار۔ یہ پارلیمنٹ میں مسودہ پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ تھوڑی توجہ میری طرف کریں گے تو آپ کو کچھ حقائق سمجھ آئیں گے۔ اگر مسودے میں یہ لکھا جاتا، توجہ میری طرف کیجئے گا، مسودے میں یہ لکھ کے پارلیمنٹ میں سب کے آگے ایک پرنٹ جاتا کہ لکھا اس کے اوپر یہ ہوتا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے ہم اس کی مصنوعات پاکستان میں استعمال نہیں کریں گے۔ دوسرا جملہ یہ لکھا ہوتا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اس کا سفیر اپنے ملک میں نہیں رکھیں گے۔ کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ ہر ممبر نے کیا کہنا تھا کہ ہم اس کی حمایت، کیونکہ بھائی وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جو حضور کی عزت کی بات نہ کرے۔ ان کو ڈر تھا کہ بل پیش کیا تو یہ منظور ہونا ہی ہونا ہے، اور اگر اسمبلی بل پیش کرتی اور یہ قبول ہو جاتا تو سفیر تو ان کو نکالنا پڑنا تھا۔ اب سفیر نکلا کیوں نہیں، یہ بھی سن لیں۔ آپ آج کا خبروں میں سن رہے ہوں گے کہ کراچی میں ایک بس سروس کا افتتاح ہو گیا، وہاں پہ پبلک بس چلنے والی، جیسے یہاں میٹرو بس ہے نا، سندھ میں ایک بس چلنے والی ہے، اس کا افتتاح ہو گیا۔ اس بس کے لیے جو اربوں ڈالر ہے وہ فرانس نے دیے ہوئے ہیں۔ اصل تکلیف ان کو یہ ہے کہ اگر ہم نے سفیر واپس بھیج دیا تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ایک بات کو یاد رکھو، جن کو حضور کی عزت اور پاکستان سمجھ نہیں نہ آتا ان کو واصف علی واصف کے دربار سے چکر لگا کے لاؤ۔ واصف علی واصف کے مزار کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے۔ حضور کی بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ بھائی آپ خود فیصلہ کریں، ہماری عزت کس کی وجہ سے ہے؟ ہم مسلمان کس کی وجہ سے ہیں؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ کو بات تھوڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ ہم میں سے کسی نے خدا کی زیارت کی ہے؟ کس کے کہنے پہ خدا مانا ہے؟ اور بھائی ہمیں تو خدا حضور نے بتایا۔ آج حضور کی بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور شاید وقت سے پہلے کہنے لگا ہوں، ہم نہیں تو ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گے۔ اگر تحریک لبیک کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور ختم کر دیا گیا تو میں بڑے وثوق سے، بڑے دعوے سے ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، نہ کوئی مسلمانوں کی مسجد بچے گی، نہ مدرسہ بچے گا، نہ کسی پیر کا آستانہ بچے گا۔ یہ ایک واحد دیوار ہے جو سینہ تان کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔
گورنمنٹ نے ایک بل پیش کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے کہ جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں اور یہ خانقاہیں ہیں نا، یہ ان کو حکومت رجسٹرڈ کرے. ان کے جو چندے جہاں سے آتے ہیں، جہاں خرچ ہوتے ہیں، اس سارا حساب و کتاب حکومت کے انڈر ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جتنے پیر، یہ جتنے مولوی نہیں نہ نکلے، ان قریب آپ دیکھیں گے یہ سارے سڑکوں پہ ہوں گے. اور بلا کس لیے ہوں گے؟ اپنے آستانے بچانے کے لیے، اپنی روٹیاں، اپنے حلوے بچانے کے لیے. وہ ایک بندے نے بطور لطیفہ لکھا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نے آج کے معاشرے کو دیکھ کے بالکل حقیقت لکھی تھی. وہ ایک مولوی صاحب تھے نا، تو وہ بیٹھ کے ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، اللہ ہمیں شہادت کی موت دے. تو ایک نمازی تھا، اس نے کہا مولوی صاحب جہاد پہ آپ جاتے نہیں ہیں تو بمب آپ کے حلوے میں رکھ دیں، مسجد سے باہر آپ نکلتے نہیں ہیں. ہم حکومت سے توقع کیوں رکھیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب یزید کی فوج کے سامنے گئے تھے نا، تو امام حسین نے کہا تھا کہ کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تو نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ تو یزیدی فوج نے بلا کیا جواب دیا تھا؟ ہم ایمان آپ پر ہی لاتے ہیں لیکن تنخواہ ہمیں یزید دیتا ہے. پولیس والے بھی مسلمان ہیں، وہ بھی عاشق رسول ہیں، لیکن جن کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئی وہ حضور کی عزت کی بات کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے. پوری دنیا کے اندر یہ مسلمہ روایت ہے، یہ مسلمہ قانون ہے کہ جب مظاہرین اگر تشدد کریں، اگر توڑ پھوڑ کریں، اگر پولیس کو سامنے وہ سینہ تان لیں، املاک کو نقصان پہنچائیں، عوام کو نقصان پہنچائیں، تو پوری دنیا کے اندر قانون یہ ہے کہ گولی ہمیشہ ان کے نیچے والے حصے پہ ماری جائے گی تاکہ وہ گر جائیں اور دوبارہ حملہ نہ کر سکیں. پوری دنیا کے اندر کہیں بھی یہ قانون نہیں ہے کہ گولی کسی کے سینے پہ چلائی جائے. اس کا پرچہ براہ راست گولی چلانے والے اور ان کو حکم دینے والوں پہ کاٹا جائے. آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مہذب لوگ وہ ایسی باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں دیکھیں جی یہ سیاسی باتیں. اور میرے بھائی خدا کا واسطہ یہ سیاسی موضوع نہیں ہے یار. یہاں تحریک لبیک کی بات نہیں ہو رہی، بات حضور کی عزت کی ہو رہی ہے. اگر حضور کی عزت پہ بات کرنا سیاسی ہے تو میدان بدر میں اتنے لوگ شہید کیوں ہوئے؟ احد میں اتنے لوگ شہید کیوں ہوئے؟ اور ایک بات کو یاد رکھیں، آج لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ سارے باہر نکل جاتے ہیں. جس وقت حضور میدان احد میں جنگ لڑ رہے تھے نا، اور حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، منافقین اس وقت مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے. جب دین پہ حملہ ہو تو پھر مسجدوں میں نہیں بیٹھا جاتا. کیا مدینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروٹوکول کم تھا؟ کیا لوگ ان کے لیے جانیں پیش نہیں کرتے تھے؟ اگر دین صرف مسجد نبوی کے اندر ہوتا تو امام حسین کبھی کربلا کی طرف نہ جاتے. امام حسین نے کربلا کا میدان لگا کے بتایا ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ نظام کی حفاظت بڑا ضروری ہے. میں ایک جملہ آپ سے عرض کرتا ہوں، تھوڑی توجہ فرمائیے گا. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ سکھ برادری ہے وہ مسلمانوں کی افطاری کرواتی ہے، ایسا ہی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. انگریز کے ملک میں انگریزوں کے دفتروں میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں. ایک بات مسلمان اپنے دل میں دماغ میں بٹھا لیں، انگریز کو تکلیف ہماری نماز سے نہیں ہے، ہمارے روزوں سے نہیں ہے، ہمارے قرآن سے نہیں ہے. ان کو تکلیف اسلام کے نظام سے ہے. 1920 کے اندر جب یہ قوانین بنائے گئے تو اس میں کیا قانون بنایا گیا تھا کہ جب تک سیکولر لوگ ہوں گے تب تک یہ ریاستیں چلیں گی. اس واسطے کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کی مصنوعات کا بائٹ کار تو کر سکتے ہیں نا یار. کیا ہمیں وہ چیزیں دوسری کمپنیوں کی نہیں ملتی؟ ایک مہینے کے اندر ان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے. میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے باہر نکل جائیں. جب بڑے بڑے پیر نہیں نکلے، بڑے بڑے مولوی نہیں نکلے، ہم درنوں میں جا کے جب بیٹھے ہوئے تھے نا تو وہاں پہ دیکھا کہ اللہ کی قسم داڑھی والوں سے زیادہ کلین شیو لوگ بیٹھے ہوئے تھے. قربان ہم ان کی عظمت پہ. پاکستان کا جو بھی نقصان کرے گا وہ غلط کرے گا. کسی گاڑی کو توڑے یہ غلط ہے، کسی بلڈنگ کو آگ لگائے یہ غلط ہے، گزرنے والوں کو تکلیف دے یہ غلط ہے. لیکن جب کسی کے سامنے سینوں پہ تم گولیاں چلاؤ گے
تو آگے سے پھولوں کی توقع کرو گے؟ ایک میڈیا کا چینل بتا جس نے یہ خبر چلائی ہو کہ 80 لوگ شہید ہو گئے ہیں، مسلمان ہیں، ان کا نہتا خون وہاں پہ بہہ رہا ہے۔ اب تو ساری ویڈیو سامنے آ گئی ہے نا، پولیس والوں کی گاڑیاں توڑتے پولیس والے خود ہیں، موٹر سائیکل کو آگ لگانے والے پولیس والے خود ہیں۔ اب تو ساری ویڈیو سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے، اب تو اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں، ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے درد دل کے ساتھ حدیث پاک سنیں، کہ ایمان کی نا 3 حالتیں ہوتی ہیں، 3 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کو طاقت دی ہے، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اگر آپ کے پاس ہاتھ سے روکنے کا اختیار نہیں ہے، آپ صاحب اختیار نہیں ہیں، تو پھر دین کہتا ہے کہ ایمان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی زبان سے برا کہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں زبان سے کہنے کی بھی جرت نہیں ہے، تو پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو اپنے دل میں برا جانو۔ ہم کم از کم دل میں تو ارادہ کریں نا کہ یار جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ آج کچھ لوگ اس لیے گورنمنٹ سے نفرت نہیں کر رہے کہ انہوں نے ناموس رسالت کے سپاہیوں کو مارا ہے، بس سیاسی جماعت مخالف ہے تو اس سے اختلاف کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک بات کو ذہن میں رکھو، جتنے سیاستدان گزر گئے، ایک جرنل تھا جو یوں مکے بنا کے نا مولویوں کو دکھایا کرتا تھا، علماء کو دکھاتا تھا، ایک جرنل جو صاحب اختیار گزرا ہے، وہ یوں مکے بنا کے نا دکھایا کرتا تھا کہ میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ آپ نے اس کی حالت دیکھی ہے؟ وہ آج اپنے اسی ہاتھ سے روٹی کا لقمہ توڑ کے منہ میں نہیں ڈال سکتا۔ دبئی کے ہاسپٹل میں ہے، کسی کو شک ہو تو یوٹیوب کھول کے دیکھ لیں۔ جن کو نشہ تھا ختم نبوت پہ حملہ کرنے کا، غازی ممتاز قادری کو شہید کروانے کا، پھر اللہ تعالیٰ بھی تو غیور ہے نا، پھر وہ ماں کے جنازے میں شرکت بھی نہیں کر سکتے، رہنا انہوں نے بھی نہیں ہے، لیکن یہ بدبختی اپنے اوپر مل کے جا رہے ہیں۔ اس واسطے آپ عوام ہیں، آپ کم از کم اپنے ذہن میں یہ بات تو نکال لیں کہ یہ کسی تحریک کی یا کسی سیاسی جماعت کی بات ہے، اور بھائی یہ حضور کی عزت کی بات ہے۔ میں آپ سے ایک جملہ کہوں، اگر آپ ناراض نہ ہوں، جملہ کہہ دوں؟ یار ہمارے باپ کو کوئی گالی دے، ہم برداشت کرتے ہیں؟ اس بندے سے سلام لینا بھی پسند کرتے ہیں؟ ہمارے نزدیک حضور کی عزت، باپ کی عزت اتنی بھی نہیں ہے۔ میں پھر وہیں پہ بات لا کے کہوں گا، اگر مولویوں نے اور پیروں نے جتنا ادب اپنا سکھایا ہے نا، اگر اتنا ادب حضور کا سکھایا ہوتا نا، تو آج امت اتنی پریشان نہ ہوتی۔ یار حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور سے کلام کرتے تھے نا، تو اپنے ہونٹوں کے آگے یوں ہاتھ رکھتے تھے کہ میری آواز بھی تیز ہو کہ حضور کے کانوں تک نہ جائے، آواز کی تیزی کے ساتھ بھی حضور کی بارگاہ میں کہیں بید بھی نہ ہو جائے۔ اور جناب صدیق اکبر اتنی آہستہ حضور کی بارگاہ میں کلام کرتے تھے کہ بعض دفعہ حضور یوں مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر کے ہونٹ ہلتے ہیں تو یہ کیا رہا ہے۔ اس واسطے ہر مولوی کا ادب تب ہے جب حضور کی عزت محفوظ ہے، ہر پیر کا ادب تب کریں گے جب حضور کی عزت پہ پہرا دے گا۔ کیا یہ پیر امام حسین سے زیادہ نازک ہو گئے ہیں؟ آج اب کسی مسجد میں جا کے دیکھ لیں، یہ تقریر ہو رہی ہوگی کہ یہ ہو گیا، لیکن جب حضور کے نام پہ پہرا دینے کی بات ہی کوئی باہر نہیں نکلا۔ احساس کریں بھائی، احساس کریں، کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ پریشان ہو گئے ہیں؟ بولے تو صحیح یار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے یار۔ ہم کمزور ہیں، ہم لاچار ہیں، بے بس ہیں، لیکن اللہ بڑا غیرت مند ہے، اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ انشاءاللہ آپ نہیں تو آپ کی نسلیں دیکھیں گی
یہ زمانے کے لیے عبرت بن کے مریں گے۔ یار مسلمان کا خون، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ کعبے سے زیادہ عظمت ایک مسلمان کے خون کی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں 6 سال کے معصوم بچے کو سینے پہ گولی ماری ہے انہوں نے۔ میں کہتا ہوں یہ تیری بدبختی ہے کہ تجھ سے وزارت ریلوے کی چھڑا کے تجھے وزارت داخلہ بنایا گیا، یہ بدبختی تیرے حصے میں آنی تھی۔ تو بڑی بڑھ کے مار کے باتیں کرتا ہے، اور جب تیرے پاس وزارت نہیں تھی تو مجاہد ختم نبوت تھا، اور دوسری گورنمنٹ کے سامنے تو کہتا تھا کہ میں اسمبلی میں یہ کروں گا، میں اسمبلی میں یہ کر دوں گا، اور آج تیرے نیچے سیٹ آئی تو ختم نبوت کو بھول گیا ہے۔ بڑے بڑے پیر داڑیاں رکھ کے پگڑیاں باندھ کے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، قادری بھی ہوتے ہیں، اور حضور کے لیے 2 لفظ نہیں بول سکتے۔ اللہ زندگی میں کبھی کسی کو ایسا عہدہ نہ دے جس عہدے کے اوپر بیٹھ کے وہ حضور کا نام بھی نہ لے سکے۔ اللہ دنیا میں نہ ایسی دولت دے، نہ ایسا عہدہ دے جس کی وجہ سے لوگ اپنے نبی سے غدار ہو جائیں۔ بس وہ جملہ مجھے آج تک نہیں بھولتا، امام حسین نے جب پوچھا نا یزیدیوں سے کہ تم کیوں ایسا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم ادب آپ کا کرتے ہیں لیکن تنخواہ ہم یزید سے لیتے ہیں۔ اس واسطے مرنے والے بھی مسلمان، مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی عاشق رسول، مارنے والے بھی عاشق رسول ہیں۔ اور بھائی عوام بھی مسلمان ہے، پولیس والے بھی مسلمان ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی پولیس والوں پہ یہ ہوا، یہ ابھی بھی یتیم خانے چوک میں چلے جائیں، وہاں پولیس والے درنے والوں کے ساتھ تراویحیں پڑھ رہے ہیں، ان کو کوئی کیوں نہیں مار رہا؟ حیدرآباد سندھ کے اندر پولیس والوں کی قطاریں بنا کے درنے والے ان کو سیریاں کروا رہے ہیں۔ ہم اس خبر کو آگے کیوں نہیں لاتے؟ یار آپ یہاں پہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن ایک بندہ آپ کو آگے پتھر مارے گا، شیل مارے گا، تو آپ سکون سے بیٹھے رہیں گے؟ اس واسطے اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ، یہ مسئلہ کس کی ذات کا ہے؟ بولیں تو صحیح یار، آپ پریشان کیوں ہیں پہلے یہ تو بتائیں۔ آپ کو ڈر ہے کہ آپ کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا؟ یار بول تو میں رہا ہوں اسپیکر پہ، آپ کو کس چیز کا ڈر ہے یار؟ سارے مل کے نعرہ لگائیں گے؟ کون کون لگائے گا؟ ہلکی آواز ہے، پکی بات ہے، چلیں دیکھ لیتے ہیں جی۔ تاجدار ختم نبوت بابا جی خادم صاحب فرمایا کرتے تھے نہیں، زندہ باد کا آواز آنی چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک بات کو یاد رکھیں، پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں پھر آپ سے نعرہ لگواتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو گھوڑا جہاد میں استعمال ہوتا ہے نا جنگ لڑنے کے لیے، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اس گھوڑے کا پیشاب بھی تولا جائے گا۔ حالانکہ پیشاب ایک معیوب چیز ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں حضور کی عزت کے لیے گھوڑا استعمال ہو اس کا، بولے تو صحیح ہے، کیا ہمارے ہاتھ نہیں تلیں گے، زبانیں نہیں تلیں گی؟ اب بولے تاجدار ختم نبوت من سب نبیشن، من سب نبیشن، من سب نبیشن، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ پولیس والے بھی لگاتے ہیں یار۔ ان دونوں کو لڑانے والے جو صاحب اختیار ہیں نا، دیکھنا کتنی ذلت کی موت مریں گے یہ انشاءاللہ۔ آج کچھ لوگ باہر کینیڈا میں بیٹھ کے، کچھ انگلینڈ میں بیٹھ کے ذلیل ہو رہے ہیں نا، وہاں کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھنا بچوں، یہ سیٹیں نکلنے کی دیر ہے، تم کتنی ذلت کی موت مرو گے۔ تم سمجھتے ہو کہ اختیار میں تو کچھ بھی کر لیں گے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمیشہ ہمیشہ کا اختیار صرف میرے رب کی ذات کے پاس ہے۔ آپ کم از کم حضور کی عزت کی تو بات کریں نا یار۔ آپ سے کوئی اختلاف کر دیکھیں جی یہ کیا ہو گیا، اس کو پتا، مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے اپنے حضور کی عزت کی بات ضرور کرنی ہے، اور آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے آج کے بعد اس پیر کے ہاتھ چومیں گے جو حضور کی عزت کی بات کرے گا۔ اور بھائی آپ کے نذرانے کتے لڑانے میں استعمال ہو رہے ہیں،
میں نے تو بڑے وثوق سے آپ کو ایک جملہ کہا ہے کہ آپ کسی پیر خانے، میں کسی کے پیر خانے کو نشانہ نہیں بنا رہا، کوئی یہ کہے جی وہ فلاں پیر صاحب کی بات ہو رہی ہے، میں پوری دنیا کے پیروں کی بات کر رہا ہوں۔ میں ایک سادہ سی مثال دوں، اگر آپ ناراض نہیں ہو تو برداشت کر لیں گے۔ ایک مثال اور سنیں، آپ کسی دربار پہ، یہ جتنے آستانے، بزرگوں کی بات نہیں کر رہا جو صاحب مزار ہیں، میں نے تو شروع میں جملہ کہا جی جتنے پیر ہیں اپنے بڑوں کی کمائی کھا رہے ہیں، ان کے بڑے جو دین کا پیغام دے گئے، دین کی بنیاد رکھ گئے، بڑے صغیر میں لوگوں کو مسلمان کر گئے، یہ اپنے بڑوں کی کمائی کھا رہے ہیں، انہوں نے خود کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کو ایک بات کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ برے صغیر میں، ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، پاکستان اور ہندوستان سے باہر نکل جائیں، کتنے ملکوں سے؟ یار بولنے تو صحیح۔ آپ مجھے کوئی پاکستان کے باہر، ہندوستان کے باہر کوئی مزار دکھائے جہاں پہ باپ مرتا ہو تو بیٹے کو ولی عہد بنا کے جاتا ہو۔ غوث پاک کے مزار پہ کون سا زیادہ نشین ہے؟ جنید بغدادی کے مزار پہ کون سا زیادہ نشین ہے؟ بغداد، عراق، مصر، ایران، شام بڑے ہوئے ہیں بزرگوں کے مزارات سے، وہاں پہ زیادہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولے تو صحیح ہے۔ ایک جملہ اور کہتا ہوں میں، یہ جتنے پیر ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لو، ان میں سے 90% جو ہے وہ عالم دین نہیں ہے، حافظ قرآن نہیں ہے، 80% کی داڑیاں پوری نہیں ہیں۔ احساس کریں یار، ہم لوگ نا عوام ہے، کسی کے ہاتھ میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، اور بھائی ہم کھلونا نہیں ہے، قیامت کے دن ہمارے ہاتھ تلنے ہیں، زبان تلنی ہے، آنکھیں تلنی ہیں، اس واسطے کسی کے ہاتھوں میں استعمال، بولو تو صحیح یار، ایک ہی بات کرنی ہے کہ بھائی بات تب ہوگی جب حضور کی بات ہوگی، بس حضور کی بات کرو گے تو تم سے بات ہوگی، بس ایک بار نعرہ لگائیں پھر موضوع کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ کی زبانیں، عقیدہ، ہاتھ، عشق، یہ بروز محشر میزان میں سب کچھ تلے گا، ٹھیک ہے؟ روزہ تو نہیں لگ رہا کسی کو؟ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انشاءاللہ جب تک جئیں گے حضور کے نام پہ جئیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں کہ فرانس کی مصنوعات کا استعمال، وعدہ ہو گیا، یہ LU جتنی اس کے بسکٹ ہیں استعمال، ٹوٹل کے پمپ سے پیٹرول ختم ہو گیا تو 10 قدم حضور کے لیے چل لیں گے، پکی بات ہو گئی۔ آپ نے مشتعل نہیں ہونا، یہ پاکستان ہمارا ہے، اس کا ایک ایک پتھر ہمارے لیے امانت ہے، جو پاکستان کو نقصان پہنچائے وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ علی اعلان کہتا ہوں، یہ پاکستان ہمارا ہے، اس کی گاڑیاں، اس کی بلڈنگیں، سب کچھ ہے، اس کو نقصان ہے، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں کہ مصنوعات کا بائیکاٹ انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت۔